اترنے سے پہلے کا معاملہ طور پر ہے، تب بھی صحابی یہ سوچ رہے ہیں کہ میری آواز حضور سے اونچا ہو گئی ہے، نہیں ہوتا۔ تو جیسے ہی یہ بیٹا حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابی اس کے گھر جاؤ اور اسے خوشخبری سناؤ کہ اس کے ادب نے اسے جنتی بنا دیا۔ اللہ تو معلوم ہوا کہ حضور کے ادب میں، حضور کی محبت میں، حضور کی اتباع میں ہماری کامیابی لکھی گئی ہے۔ الحمدللہ آج اہل سنت والجماعت جس عقیدے پر قائم ہیں، الحمدللہ ہم حضور کے عاشق ہیں، حضور سے بے پناہ عشق اور محبت کرنے والے ہیں۔ تھوڑا سا کمی یہ ہے کہ ہم اعمال میں پیچھے ہیں، ہمارے اعمال کمزور ہیں، اور دوسروں کی طرف آپ توجہ کریں تو وہاں اعمال اچھے ہیں، عقیدے میں گڑبڑ ہے۔ یہاں عقیدہ درست ہے اور اعمال کی کمزوری ہے، تو دونوں کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ دو دفعہ پڑھیے، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگ، اے ایمان والو۔ اچھا ایک بات یاد آ گئی، میں سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اور خوش ہو جائیں۔ یہ اے ایمان والو جو لفظ آیا نہیں، قرآن میں بعض آیتیں مکی آیتیں ہیں اور بعض مدنی آیتیں ہیں۔ تو اللہ نے جتنی مکی آیتیں اتاری، جب حضور مکے میں تھے، مکے میں اتری ہوئی آیتوں کو مکی آیتیں کہتے ہیں۔ جتنی مکہ میں اتری ہوئی آیتیں ہیں وہ آیتیں مکی آیتیں کہلاتی ہیں، اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اے ایمان والو کہہ کر کے نہیں پکارتا تھا۔ اے لوگو، یا ایھا الذین، یا ایھا الذین، اے لوگو۔ تو جب بھی اللہ نے مکے میں آیتیں اتاری تو وہاں شرک اور بدعت، شرک کی بات کی اور اپنی توحید کی بات کی۔ کیا کی؟ جب بھی مکہ میں آیتیں اتری تو وہاں توحید، اللہ کی توحید اور شرک کے خاتمے کی بات کی۔ اور جب حضور مدینہ پہنچے، ہجرت کر جب مدینے میں مدنی آیتیں اتری تو جتنی آیتیں اتری وہاں شان مصطفیٰ بیان کی۔ مکہ میں اپنے بھی تھے اور پرائے بھی تھے، مدینے میں سارے اپنے تھے۔ تو اللہ کا یہ قانون بن گیا، اگر سامنے تمہارے لوگ اپنے اور غیر موجود ہوں تو میری توحید بیان کرو، میری وحدانیت بیان کرو اور شرک کے خاتمے کی بات کرو۔ اب جب تمہارے سامنے لوگ مسلمان ہیں، کون ہیں؟ جب تمہارے سامنے سارے مسلمان ہیں تو وہاں شان مصطفیٰ بیان کرو۔ تو یہ طریقہ کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ آج بدقسمتی سے آج مسلمانوں میں شان مصطفیٰ بیان کرنے کے بجائے شرک کی باتیں کر کے، بدعت کی باتیں کر کے امت مسلمہ میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج میرا وہ موضوع نہیں کہ شرک کی حقیقت کیا ہے، شرک کی اقسام کیا ہے، بدعت کیا ہے، بدعت کی اقسام کیا ہے، یہ آج وہ موضوع نہیں ہے۔ انشاءاللہ کبھی کسی اور موقع پر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بلا تاخیر اپنی آیت مبارکہ جو میں نے پڑھا اس کی طرف روشنی ڈالتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلے والوں پر فرض کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور روزے فرض اس لیے کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ کیا ہے؟ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ اب یہاں تین باتیں اس آیت مبارکہ میں ہیں۔ ایک، ایمان والوں سے خطاب ہوگا۔ دوسرا، روزے کی فرضیت بیان کی جا رہی ہے۔ روزہ ہم پر ہی فرض نہیں
کہ پچھلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، اور روزے کی فرضیت اس لیے کی گئی کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا کیا جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری کو لایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی روزہ رکھ کر پرہیزگاری نہیں کرتا، تقویٰ اختیار نہیں کرتا، جیسے رمضان سے پہلے زندگی تھی جھوٹ کی زندگی، غیبت والی زندگی، چغلی والی زندگی، یعنی گناہوں والی جو زندگی جو پہلے تھی رمضان سے پہلے، اور رمضان میں بھی وہی حال رہا، تو اللہ کے رسول آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنے چغلی کرنے پر قائم رہا، روزہ رکھ کر بھی چغلی کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، غیبت کرتا رہا، گناہوں میں ملوث رہا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنا کھانا پینا چھوڑ دو۔ تمہارے ایسے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنا کھانا پینا چھوڑ دو۔ تو اب معلوم کیا ہوگا کہ جب ہم روزے کی حالت میں ہیں تو ہمیں پرہیزگاری کرنا ہوگا، پہلے والی زندگی کو چھوڑ کر کے ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا ہوگا۔ روزے کی حالت میں اگر ہم ہیں تو ہم جھوٹ سے بچنا ہوگا، چغلی سے بچنا ہوگا، غیبت سے بچنا ہوگا، ایک دوسرے کو مسلمان کو نقصان پہنچانے سے بچنا ہوگا، جتنے برے اعمال ہیں اس سے ہمیں بچنا ہوگا۔ اب تمہیں سمجھاتا ہوں کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ روزے کا مقصد تمہارے اندر پرہیزگاری لایا جائے، تمہارے اندر تقویٰ پیدا کیا جائے، اللہ اکبر، اور تم غریبوں کا، مسکینوں کا، بھوکوں کا، مفلسوں کا خیال رکھنے پر آمدہ کیا جا رہا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک جو بھوک کو ہم محسوس کرتے ہیں، ہمارے پڑوسی، ہمارے بھائی ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، وہ کبھی انہیں کھانا ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ مفلسی میں ہوتے ہیں، غریبی میں ہوتے ہیں۔ یہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر وہ احساس پیدا کیا جائے، وہ جذبہ پیدا کیا جائے، تمہارے اندر قربانی کو اور ایثار قربانی کو تمہارے اندر اس کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے روزہ قائم کیا گیا۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اپنا ہی پیٹ بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بازو گھر والے کے یہاں کوئی کھانے کی چیزیں میسر نہیں ہیں، ہمارے گھر میں فروٹ آ رہے ہیں، ہمارے گھر میں مشروب آ رہے ہیں، طرح طرح کی غذائیں ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ پڑوسی ہو یا رشتہ داروں میں ہو، غریب ہے، مفلس ہے، وہ نہ عید کے لیے اس کے پاس کپڑے ہیں، نہ رمضان کے روزوں کے لیے اس کے پاس صحیح سے کھانا میسر ہے۔ لوگوں، اللہ اور اللہ کے رسول یہ تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس حال میں تم ہو، اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کی مدد کیا کرو۔ وہ جو بھوک کو محسوس کرتے ہیں، وہ محسوس تمہارے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بخاری کی، امام بخاری کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 فیصلے فرماتا ہے۔ کتنے فیصلے؟ 3 فیصلے فرماتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آسمانوں کے دروازے اور جنت کے دروازے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ اب آسمان کے دروازے کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہاں یہاں سے وہاں آنا جانا کسی کا ہوتا ہے؟ نہیں۔ آسمان کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت، اپنی نعمتیں، اپنا فضل، اپنا کرم تمہارے اوپر شامل کرنا چاہتا ہے۔ تم روزہ رکھ کر میری عنایتوں کا انتظار کرو، میری رحمتوں کا انتظار کرو، میرے فضل کا انتظار
اللہ اکبر. پھر اب آگے بڑھتے ہیں. جنت کے دروازے کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ جنت کا دروازہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جنت میں جانا اتنا آسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر دیتا ہے. کوئی اگر صرف دل سے روزہ رکھتا ہے, اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے, پرہیزگاری کرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, پہلے والی زندگی کو چھوڑ کر کے ایک نئی زندگی اللہ کے رسول کو راضی کرنے والی زندگی کا گزارتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جنت کے دروازے بھی تمہارے لیے کھول رکھے. اللہ تعالیٰ. پھر دوسرا جو فیصلہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. کیا ہے؟ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وہ عمل جو انسان کو دوزخ تک لے جاتا ہے اس میں کمی ہوتی ہے. ہم روزہ ہیں تو ہم ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں نا, یہ کرتے ہیں. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دوسرا فیصلہ دوزخ کے دروازے بند کر رہا ہے. اور تیسرا جو اہم فیصلہ ہے وہ فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطانوں کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک تو جنت کے دروازے, آسمان کے دروازے کھول رہا ہے, دوسرا جہنم کے دروازے بند کر رہا ہے, اور تیسرا شیطانوں کو جکڑ رہا ہے زنجیروں سے. یہ نہ کہیں کہ روزے کی حالت میں ہو اور گناہ کرو, جھوٹ بولو, چغلی کرو, یہ میں نے نہیں کیا ہے, یہ شیطان نے کروایا ہے. اللہ تو اللہ فرماتا ہے تو شیطان کو تو ہم نے بند کر کے رکھا ہے, زنجیروں میں بند کر رکھا ہے. اور ایک تمہارا دشمن ہے جو تمہارے اندر موجود ہے, وہ نفس ہے. کیا ہے؟ وہ نفس ہے. روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ اپنے نفس کو ختم کر دیا جائے. دنیا کی تمام نعمتیں تمہارے سامنے ہوں, نفس اندر سے کہہ رہا ہے کہ یہ غذاؤں کو کھائیں, جھوٹ بولیں, چغلی کریں. اندر سے نفس ہمارا بولتا ہے, اور جو روزے کی حالت میں ہیں, مومن ہیں, مسلمان ہیں, وہ اپنے نفس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ اللہ کی رضا کے خاطر, روزہ رکھنے کی خاطر اپنے نفس کو ختم کرتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا کیا. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو ابھی ہاسپٹل میں موجود ہیں, جو زیر علاج ہیں. اللہ اکبر. وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کی ایسی طاقت نہیں ہے, قوت نہیں کہ وہ روزہ رکھ سکیں. اللہ نے ہمیں سلامت رکھا ہے, لیکن آج ہم بہانہ بناتے ہیں, ہم فلاں کے سفر کا بہانہ بناتے ہیں, ہم اپنی چھوٹی سی بیماری کا بہانہ بناتے ہیں. اللہ کے بندو, یہ اتنا بڑا اللہ کی طرف سے یہ رمضان کا مہینہ امت مسلمہ کے لیے اتنا بڑا تحفہ ہے. جس نے ایک نیکی کیا اسے 700 گنا تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ رمضان کا مہینہ یہ نیکیوں کو کمانے اور جنت کو حاصل کرنے والا مہینہ ہے. جو پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. روزہ رکھنا یہ فرض ہے. کسی کی مرضی میں آئے, جب مرضی آئے روزہ رکھ لیا, جب مرضی آئے نہیں رکھ لیا. یہ روزہ نہیں رکھنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. کیا ہے؟ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. روزہ فرض ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنی زندگی میں رمضان پاؤ تو روزوں کو رکھو. اللہ اکبر. روزہ فرض کیا گیا ہے. اب اس کے مسائل کیا ہیں, کس بنا پر روزہ کو چھوڑا جا سکتا ہے, یا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے, یا فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے, میں آخر میں بتاؤں گا اس کے مسائل انشاءاللہ. اب بخاری و مسلم کی متفق حدیث پاک ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حالت ایمان میں اللہ کی رضا کے خاطر روزہ رکھتا ہے
اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اسے بخش دیتا ہے۔ کتنا بڑا اللہ کا انعام، کتنی بڑی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ حالت ایمان میں اور روزہ صرف کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کے لیے بولو؟ تمہارے اور ہمارے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ روزے میں ریاکاری نہیں چلتی، دوسری عبادتوں میں ریاکاری ہو سکتی ہے لیکن روزے میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرمایا کہ جو حالت ایمان میں روزہ رکھے اور میری رضا کے لیے روزہ رکھے، میں اس کے تمام پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اب ہمیں کیسے روزہ رکھنا ہوگا؟ روزہ کس کے لیے رکھنا ہوگا؟ بولیے، کس کے لیے رکھنا ہوگا؟ اللہ کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، بخاری کی حدیث بات ہے، لیکن روزہ کی جزا، جو روزہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے رکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب آتے ہیں اپنی حدیث کی طرف۔ امام احمد بن حنبل اور امام بہقی حدیث پاک کو لاوے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کو رمضان میں 5 تحفے اللہ کی طرف سے عطا کیا۔ کتنے تحفے؟ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کسی امتیوں کو یہ تحفے عطا نہیں ہوئے۔ یہ حضور کی خیرات ہے جو ہمیں تحفے کی شکل میں مل رہی ہے، بلکہ اللہ کی ساری نعمتیں یہ کس کے ذریعے مل رہی ہے؟ بولو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مل رہی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلا جو تحفہ ہے رمضان میں، وہ پہلا اللہ کی طرف سے تحفہ یہ ہے، رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس پر نظر رحمت فرماتا ہے، اللہ اکبر، نظر رحمت فرماتا ہے، اللہ اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ کیا ہے پہلا تحفہ؟ رمضان کی پہلی رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ جس پر بھی اللہ کی نظر گر جائے، پڑ جائے، اسے اللہ کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اللہ کو معلوم کہ اللہ کی نظر اب کس پر پڑی ہے، کیا پڑی ہے، لیکن ہر بندے کو یہ آرزو رکھنی چاہیے کہ اے اللہ تیری نظر رحمت مجھ پر ہو۔ اللہ۔ اور دوسرا جو تحفہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی جو بو ہے وہ کستوری کی خوشبو سے بڑھ کر ہے۔ اللہ، ہم ایک دوسرے کو کے قریب روزے کی حالت میں ایک دوسرے کے قریب ہو کر بات نہیں کرتے تاکہ منہ کی بو آتی ہے، وہ بھوک جو صبح سے لے کر کے شام تک جو بھوک ہوتی ہے، اس کی وجہ سے منہ سے ایک بو آتی ہے جو ہمیں اور تمہیں پسند نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو مجھے کستوری کی خوشبو سے بڑھ کر کیا مقام ہے روزے دار کا۔ اللہ۔ اور تیسرا فرمایا کہ فرشتے ہر دن ہر رات اس روزے دار کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ جو روزہ رکھیں، اللہ کے انعامات حاصل ہوں، فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور چوتھا جو حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو تحفہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے کہ اے جنت اب تو سج جا، میرے بندے روزے رکھ کر کے اس تھکاوٹ کو محسوس کر کے تیرے پاس آنے والے ہیں۔ اللہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے کہ تو اب سج جا۔ اللہ اکبر، میرے روزے دار، میرے بندے روزہ رکھ کر کے اس دنیا کی تھکاوٹوں کو محسوس کر کے تیرے پاس آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پانچواں تحفہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب روزے داروں کو جو صدق دل سے
اللہ کی رضا کے خاطر جو روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھ کر کے گناہوں سے بچنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان سب کو بخش دیتا ہوں۔ کتنا بڑا انعام! لیکن آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ جو ہے اس سے غافل نظر آتا ہے، روزوں سے دور نظر آتا ہے، روزے کی فضیلت کا انکار کرتا ہے، مذاق میں روزے کو لے لیتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں اور کھلم کھلا جو ہے بازاروں میں جو ہے چائے پیتے نظر آتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ ہم لوگوں پر رحم فرمائے، اللہ ہم لوگوں پر ہدایت عطا فرمائے۔ بخاری و مسلم کی ہی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، اپنے آپ کو اختیارات مصطفیٰ کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے، حضور کے اختیار کیا ہیں، وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں روزے کی حالت میں گناہ کر بیٹھا، یا رسول اللہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں۔ اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہیں کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ شخص ہاتھ جوڑ کر بڑے ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا، آقا فرمائیے کیا ہے اس روزے کا کفارہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو بیوی سے صحبت کر کے آئے ہو، روزہ توڑ کر کے آئے ہو، گناہ عظیم کر کے آئے ہو، اس کا کفارہ یہ ہے کہ سب سے پہلا جو آپشن ہے تمہارے لیے وہ تمہیں غلام آزاد کرنا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ غلام آزاد کرنا ہوگا۔ آج ہماری اور تمہاری کسی کے پاس کوئی غلام ہے؟ ہم خود جو ہے غلام بنے بیٹھے ہوئے۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ شخص عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں خود غلام ہوں آقا، غریب ہوں آقا، میں کیسے جو ہے غلام کو آزاد کر سکتا ہوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو دوسرا تمہارے لیے آپشن یہ ہے کہ تمہیں 60 دن کی روزے رکھنا ہوگا۔ یہ صرف ایک روزہ توڑنے کی سزا جو ہے بتا رہا ہوں، کہا کہ 60 روزے مسلسل تمہیں رکھنا ہوگا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، ایک روزہ نہیں بچا سکا آقا، 60 روزے کیسے رکھوں؟ اللہ اکبر۔ تو آقا نے فرمایا کہ اب تم تیسرا تمہارے پاس آپشن یہ ہے کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تب تمہارا روزے کا کفارہ ادا ہوگا۔ تو وہ شخص عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے آقا، میں کیسے 60 جو ہے لوگوں کو، مسکینوں کو جو ہے کھانا کھلا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے کچھ دیر کے لیے خاموشی کی۔ وہ شخص آقا کی مجلس میں بیٹھا، کچھ ہی دیر میں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں ایک کھجور کا عرق، یعنی جو کھجور کا ٹوکرا لے کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تحفۃً۔ آقا علیہ السلام وہ تحفہ لے کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ کہاں ہے جو ابھی روزہ توڑ کر کے آیا تھا؟ وہ خوشی سے اٹھ گیا اور اس سے ملنے لگا یا رسول اللہ میں یہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ آقا نے بلایا، یہ کھجور کے ٹوکرے کو لے جا کر کے مدینے کے ان مسکینوں میں، غریبوں میں، مفلسوں میں یہ کھجور کا ٹوکرا عام بات دو میں کھلا دو، یہ تمہارا کفارہ ادا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ شخص کا جواب سنو، وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے، یعنی چاہتا ہے کہ یہ کھجور کا ٹوکرا بھی اسے ملے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، مجھ سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی مسکین نہیں ہے، فقیر نہیں ہے آقا، میں ہی سب سے بڑا فقیر ہوں۔ آقا علیہ السلام مسکراتے ہیں، آقا کے دندان مبارک پر جو ہے دکھائی دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پوچھنے والے، یہ کھجور کا ٹوکرا لے جا، تو خود بھی کھا، اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو کھلا، یہ تیرا کفارہ ادا ہوگا۔ تو آج کوئی، اگر آج کے زمانے میں کوئی مفتی ہو، علامہ ہو، پیر صاحب ہو، کیا یہ کر سکتے ہیں؟ بولیے، کسی کی مجال ہے؟ نہیں کر سکتے۔ یہ اختیارات مصطفیٰ، یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ حضور کا اختیار ہے۔ آقا علیہ السلام جس سے جو روکیں وہ رک جائیں، جس
سے منع کرے وہ منع ہو جائے. یہ حضور کی شان ہے. حضور کا کہنا، حضور کا بولنا، یہ حضور کا بولنا نہیں ہے، یہ اللہ کا بولنا ہے. اللہ حضور کا ہاں وہ اللہ کا ہاں ہے. حضور کا ادب وہ اللہ کا ادب ہے. حضور سے محبت کرنا یہ اللہ کی محبت ہے. یعنی سارے عمل، سارے ایسی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. جو میرے مصطفیٰ کا ہے وہی میرا ہے. اللہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک آخری حدیث سے میں بتانا چاہتا ہوں. یہ حدیث پاک بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آقا علیہ السلام منبر پر جمعہ کے خطبے میں، جمعہ کا خطبہ آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں. آقا علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہو کر 3 بار آمین کہا. میں اس حدیث کو مختصر کر رہا ہوں، آگے بہت سی باتیں بتانا ہے. صحابہ کرام نے جو منظر کبھی نہیں دیکھا. نماز کے بعد صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، خطبے کے دوران آپ نے یہ کبھی ہم نے منظر نہیں دیکھا کہ آپ 3 بار آمین کہہ رہے ہیں. آقا اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پوچھنے والوں، پہلی بار آمین اس لیے کہا کہ جبریل امین دعا مانگ رہا تھا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور روزے نہ رکھے وہ برباد ہو، ہلاک ہو. اس پر میں نے آمین کہا. اللہ. اور دوسری بار آمین اس لیے کہا جو شخص اپنے ماں باپ کو پائے، ماں کو ہو بڑھاپے میں، ماں کو ہو باپ کو ہو یا دونوں کو پائے، اگر ان کی خدمت نہ کرے، ان سے بدسلوکی کرے تو وہ بھی ہلاک ہوگا اور برباد ہوگا. اور تیسری بار آمین اس لیے کہا کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑے، میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑے، سلام نہ پڑے، وہ بھی برباد ہوگا اور ہلاک ہوگا. اللہ. اب ان تینوں باتوں پر اگر اس کا خلاصہ کرتے بیٹھوں تو پورا وقت اسی میں چلے جائے. رب رمضان کا مہینہ، دعا کون مانگ رہے ہیں؟ جبریل امین. اور آمین کی مہر کون لگا رہے ہیں؟ رسول اللہ، کائنات کے دو عالم کے بادشاہ، شہنشاہ دو عالم، جس پر آمین کہے تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ اس دعا کا. جو رمضان کا مہینہ پائے، روزے نہ رکھے، وہ برباد ہوگا، ہلاک ہوگا. اور ماں باپ کی خدمت نہ کرنے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو گالی دینے والا، ماں باپ کو مارنے والا، بے عدلی کرنے والا، یہ بھی برباد ہوگا اور ہلاک ہوگا. آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں بڑی محبت کا عام کیا جاتا ہے. مولویوں کا، پیروں کا بڑا ادب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. گھر میں ماں باپ کے پاس جاتے ہیں تو بادشاہ بن کر کے جاتے ہیں. اللہ. گھر میں جاتے ہیں، یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ماں باپ کے ساتھ محبت سے بات کریں، ماں باپ کی خدمت کریں. لوگوں کے پاس رحم دلی اور بڑا ادب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ماں باپ کے پاس جا کر کے انہیں دیکھنا پسند نہیں کرتے، ان سے باتیں کرنا پسند نہیں کرتے. اتنی بڑی نعمت جس کا ذکر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماں باپ تیری جنت بھی ہے اور تیری دوزخ بھی ہے. جس نے ماں باپ کی خدمت کی اسے اللہ نے جنت عطا کرے گا. جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، ان سے دور ہوتا ہے یا ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر جہنم کا راستہ اس نے اختیار کر لیا. اللہ. تو ماں باپ کی خدمت کریں گے، یہ بہت بڑا تحفہ ہے، عظیم تحفہ ہے. تمہیں دنیا کے ہر رشتے تمہیں ملیں گے. دنیا کا جسے چاہو چاچا بناؤ، جسے چاہو ماموں بناؤ، جسے چاہو بڑے پا بناؤ، لیکن باپ کسی کو نہیں بول سکتے. ایک ایسی نعمت ہے ماں باپ کی جو تمہیں، جس کے پاس ہیں انہیں قدر نہیں ہے، جس کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے پوچھو کہ ان کی قدر کیا ہے. اللہ. ماں باپ کی خدمت کریں گے. لوگوں کا ادب، ان سے محبت بات میں پہلے ماں باپ.
کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے ماں باپ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. بولو, جس نے ماں باپ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. اب تیسرا جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑے وہ برباد ہوگا, ہلاک ہوگا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو حضور کا نام سنتے ہیں, اذان میں سنتے ہیں, اقامت میں سنتے ہیں, بیان میں سنتے ہیں, جگہ جگہ حضور کا نام سنتے ہیں, یہ توفیق نہیں ہوتی ہے. پڑھنا کیا نہیں پڑھنا, اللہ کے بندو پڑھو گے تو اللہ کا انعام ملے گا, نہ پڑھو گے تو برباد ہو جاؤ. یہ حضور فرما رہے ہیں. کون فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں. اب آتے ہیں, میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا. وہ یہ کہ روزوں کے کچھ مسائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. روزے کے لیے سب سے پہلے نیت کرنا شرط ہے. کیا ہے بولو؟ آپ جلدی جلدی بولتے جائیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے. روزے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نیت کرنا ہے. رات میں اگر نیت کر کے سو جائیں تو بڑا اچھا. اگر بالفرض رات میں نیت نہیں کیا تو فقہ حنفی کے مطابق صبح سحری کے وقت بھی اگر نیت نہیں کیا تو 12 بجے سے پہلے, زوال سے پہلے اسے روزے کی نیت کرنا شرط ہے. کتنے بجے سے پہلے؟ رات میں کر دیا تو بہت اچھا, یا صبح سحری میں اٹھ رہا ہے تو اور اچھا, اگر نہیں تو پھر زوال سے پہلے اسے نیت کرنا ہوگا. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اور اگر کسی نے بھول کر کے کھانا کھا لیا, پانی پی لیا تو وہ روزہ نہ توڑے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک کے راوی ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی حالت میں کوئی شخص بھول کر کھا اور پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے, کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا. تو بھول کر کے اگر پانی بھی پی لیا, کھا بھی لیا تو روزہ نہ توڑے, روزے کو کنٹینیو کریں. سورہ بقرہ میں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بیماری میں ہو, سفر میں ہو, دوسرے دنوں میں روزہ پورا کریں. اگر کوئی بیماری میں ہے یا سفر میں ہے, اور پہلے زمانے میں سفر کا ایسا معاملہ تھا کہ گھوڑوں پر جاتے, پیدل جاتے, اونٹوں پر جاتے. آج تو ہمارے پاس گاڑیاں ہیں, کار ہیں, بائک ہیں. تو اس حالت میں اگر سفر کی حالت میں روزہ رکھتا ہے تو وہ افضل روزہ کہتا ہے. اللہ اکبر. حالت بیماری میں روزہ توڑا جا سکتا ہے. روزے کی حالت میں اچانک کوئی شخص شدید بیمار ہو گیا, یا بے ہوش ہو کر گر پڑا, یا دمے کی تکلیف میں مبتلا ہو گیا, پاگل ہو گیا, پاگل ہونے کا اگر اسے اندیشہ ہو گیا تو اس حالت میں پانی یا دوائی پلائی جا سکتی ہے. اس پر قضا یا کفارہ لازم نہیں. نہ قضا ہے نہ اس کا کفارہ ہے. اگر کوئی شخص شرعی عذر کے بنا پر نہیں بلکہ تھوڑا سا سر درد ہو گیا, تھوڑی سی سردی ہو گئی, تھوڑی سی بخار آ گئی, اگر ایسی حالت میں روزہ اگر توڑتا ہے, نہیں رکھتا ہے تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں. اب میں نے بتایا کہ کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا, 7 روزے رکھنا, یا 7 مسکینوں کو کھانا کھلانا. کتنے روزے کے لیے؟ 1 روزے کے لیے. تو ہم کیا کریں گے انشاءاللہ؟ یہ 7 غلام بھی آزاد نہیں کر سکتے, 7 روزے اس کی 1 روزے کی عوض میں 7 روزے نہیں رکھ سکتے, اور 7 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے. تو اس لیے چپ چاپ جو ہیں روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ توفیق عطا فرمائے. اور پھر اس کے بعد کوئی شخص قصدن پانی کلی کے دوران نکل گیا, یا کسی نے زبردستی کر کے پلا دیا تو روزہ ٹوٹ جائے. پانی کلی کر رہا ہے, یہاں تک پہنچا رہا ہے پانی, جس کے بنا پر پانی اندر پہنچ گیا, جان بوجھ کر اس نے کیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس پر قضا لازم ہوگا, کفارہ لازم نہیں ہوگا. آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اب یہ اگر اس کی میں شرح کرتے بیٹھوں یا اس کے تعلق سے تفصیل بولتے بیٹھوں تو وقت زیادہ گزر جائے گا, اور بھی کئی باتیں ہیں آپ کو جو بتانا.
کان میں دوا ڈالیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، شرط یہ ہے کہ کان کا پردہ سلامت ہو۔ اب تیسرا جو ہے انجیکشن والا مسئلہ، انجیکشن لگوانے میں اختلاف ہے۔ بعض فقہاء کرام کہتے ہیں کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ بدن اور شریانی ہے، نسوں کے ذریعے سے داخل ہوتا ہے، یہ نسوں کے ذریعے سے انجیکشن داخل ہوتا ہے، اس بنا پر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اس پر امت کا اجماع ہے، اکثریت یہی ہے کہ انجیکشن کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر بولیں کہ تمہیں انجیکشن لگانا ہی ہوگا، ورنہ تم نقصان میں ہو، خطرے میں ہو، اسی بنا پر انجیکشن لگائے۔ اور بعض فقہاء کرام یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی بھی دوا تقویت کا سبب بنتی ہے، اس لیے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر آپ ڈاکٹر بولے کہ روزہ انجیکشن لگانا بہت ضروری ہے، اشد ہے، ورنہ تمہیں خطرہ لائق ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس بنا پر انجیکشن لگوائیں۔ انجیکشن لگوا کر ان فقہاء کرام پر عمل ہوگا جو روزہ یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کے بعد کسی بھی طریقے سے خود پر غسل کو واجب کر لیا، جان بوجھ کر، جسمانی ہو روحانی ہو طریقے سے کسی حالت میں اگر اس نے جان بوجھ کر اپنے اوپر غسل کو واجب کر لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ جسمانی تعلق ہو یا بغیر تعلق سے ہو، اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوگا۔ جان بوجھ کر کیا کرنا ہے؟ غسل کو واجب کرنا، گندے خیالات لانا، منی کو خارج کرنا۔ یہ کھل کر اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے بندے تاکہ آپ کو معلوم ہو، یہاں شرم محسوس کیے یا یہاں اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی تو ہم خسارے میں رہ جائیں گے اللہ۔ اور اس کے بعد ایسے بہت سارے مسائل میں کچھ اہم مسائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر ایک رمضان کی کئی روزے توڑ ڈالا تو کیا ہوگا؟ ایک ہی کفارہ اس پر واجب ہوگا۔ مسافر کا روزہ افضل ہے، سفر اتنا لمبا ہو کہ قصر اس پر واجب ہو جائے، جس پر قصر واجب ہو جائے تو وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے۔ اگر سفر میں دشواری نہ ہو، میں نے بتا دیا پہلے، سفر میں دشواری نہ ہو تو وہ روزہ رکھے، روزہ رکھے۔ اور وہ روزہ کیسے روزہ کہلائے گا؟ افضل روزہ کہلائے گا۔ اللہ میں سب سمجھتا ہوں۔ اور ایک بات، فدیہ کیا ہے؟ بعض میں یہ کہا گیا کہ تم فدیہ ادا کرو، بعض میں یہ کہا کہ تم کفارہ ادا کرو۔ فدیہ، اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے اگر کوئی روزہ نہ رکھ سکے، بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، اسے فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ ایک محتاج کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ کیا؟ ایک محتاج کو 2 وقت کا کھانا یا پھر 2 کلو گیہوں یا اس کے برابر رقم دینا ہوگا ایک روزہ کے بدلے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اب میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں تو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے ساتھ تعلق سے بتانا چاہتا ہوں۔ ایسے بہت سے مسائل ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے، اب تھوڑا سا وہ سن لیجیے۔ ہر بالغ مسلمان پر جو مالک نصاب ہے، زکوٰۃ اس پر واجب ہے، فرض ہے۔ کس پر؟ مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو اور مالک نصاب ہو۔ یعنی مالک نصاب سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے، اور کیا اس کے برابر رقم، اور اس کا سال بھر وہ اس کا گزرنا، اس پر سال بھر وہ سونا موجود ہے آپ کے پاس، اس پر سال گزر گیا، وہ رقم موجود ہے جس پر سال گزر گئی ہو، چاندی آپ کے پاس موجود ہے اس پر سال گزر گیا ہو، تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ زکوٰۃ فرض کیوں ہوا؟ زکوٰۃ فرض کیوں ہوا؟ اب اس کا جواب سن لیں۔ ایک مخصوص حصہ غریبوں تک پہنچایا جائے،
زکات اس لیے فرض کیا گیا کہ مخصوص حصہ غریبوں میں محتاجوں میں پہنچایا جائے، اور دوسرا دل سے مال کی محبت دور ہو، دل سے مال کی محبت دور ہو، اور تیسرا اللہ اکبر بخل کی لعنت، کنجوسی کی لعنت دور ہو جائے، اس لیے زکات فرض کیا گیا۔ مال جو برباد ہوتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مال ہمارا برباد ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ زکات نہ دینے کی وجہ سے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرا اتنا نقصان ہو گیا، میرا یہ ہو گیا، میرا وہ ہو گیا، تو یہاں آقا فرما رہے ہیں کہ زکات نہ نکالنے کی وجہ سے تمہارا مال ضائع ہوگا، برباد ہوگا۔ جو زکات نہ دے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جو مالک نصاب ہو اور زکات ادا نہیں کرتا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور زکات کا انکار کرنے والا وہ کافر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہیں ہم نے دیا ہے، جو کچھ تمہیں عطا کیا گیا ہے، وہ ہمارا ہی دیا ہوا ہے، اسے ہماری راہ میں خرچ کرو، زکات ادا کرو، صدقہ ادا کرو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ تھوڑی سی مہلت ہمیں دے دے میرے مالک، میں جا کر کے زکات ادا کروں گا، صدقہ خیرات کروں گا، تو پھر مہلت نہیں ملے گی، اور قیامت کے دن اس شخص کو اٹھایا جائے گا جو مال، جو سونا چاندی وہ جمع کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اکبر، اللہ کے حکم سے اس سونے چاندی سے اس کے پیشانی پر، اس کے جسم پر داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہی وہ مال ہے، یہی وہ سونا، یہی وہ چاندی ہے جو تو اپنے نفس کے خاطر جمع کرتا تھا، زکات نہیں ادا کرتا تھا، مفلسوں کی، غریبوں کی، محتاجوں کی، رشتہ داروں کی مدد نہیں کیا کرتا تھا، یہی وہ مال ہے جسے تجھے داغا جا رہا ہے۔ اللہ قیامت کی رسوائی سے بچیں۔ اور زکات کسے دیں؟ وہ ایک آخر میں بتا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ زکات نکالتے ہیں، 2.5% جو زکات نکالتے ہیں، جتنی بھی اماؤنٹ ہے آپ نکالتے ہیں، ایرکل میں آپ نے اماؤنٹ نکالی، آپ پہنچا رہے ہیں پاکستان، ایرکل میں آپ نے زکات نکالی، پہنچا رہے ہیں آپ یو پی، بہار کو، یعنی دوسرے گاؤں کو نکال بھیج رہے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تمہیں زکات اگر ادا کرنا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے خاندان اور رشتہ داروں کو تمہیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے خاندان میں اور جو ہے غریب کون ہے، مفلس کون ہے، محتاج کون ہے، اس سے سب سے پہلے اس کا حصہ ادا کرنا ہوگا۔ پھر آپ اپنے محلے میں، جس محلے میں آپ رہتے ہیں، اس محلے میں آپ نظر ڈالیں گے کہ کون ہے مفلس، کون ہے غریب، جو زکات کا مستحق ہے، اسے آپ دیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرے محلے، پھر اس کے بعد دوسرے گاؤں کو، اس طرح سے کرتے کرتے آپ زکات ادا کریں۔ میں آخر میں ابھی بہت سی باتیں تھی، انشاءاللہ کسی اور موقع پر بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی اللہ کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں والا، اللہ کی عنایتوں والا، اللہ کی فضیلتوں والا، اللہ کے انعامات جو ہے ملتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آخری حدیث بتا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے تو ہر رات کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر تشریف لاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر تشریف لاتا ہے، اور تشریف لا کر کے ندا دیتا ہے، پکارتا ہے کوئی میری بارگاہ میں توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا، ہے کوئی میری بارگاہ میں بخشش مانگنے والا، میں اسے بخش دوں گا، ہے کوئی میری بارگاہ میں توبہ کرنے والا، میں اسے اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ تو اللہ کے بندو، یہ رمضان کا مہینہ اس لیے ہے کہ تمہیں آگے چل کر کے 11 مہینے گزارنے ہیں، وہ 11 مہینوں کی یہ ٹریننگ ہو رہی ہے تمہیں، کہ جو بھوک اور پیاس کو تم برداشت کرتے ہو، تمہارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے،
تمہارے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تمہارے اندر عبادتوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تمہارے اندر یہ احساس، یہ خیال پیدا ہوتا ہے، دوسروں کا خیال پیدا ہوتا ہے، اور تم بدی سے دور ہوتے ہو، جھوٹ سے، چغلی سے، گناہوں سے جس طرح سے تم بچتے ہو، تمہیں 11 مہینے بھی اسی حال میں رہنا ہوگا۔ اللہ کی قدر، یہ مہینہ ہمارا ٹریننگ والا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ یہ تربیت والا مہینہ ہے کہ تم رمضان میں جس پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہو، آنے والے 11 مہینوں میں بھی تم پابندی کے ساتھ نماز پڑھو۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پڑھیں عبادت پابندی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے بنو گے، عبادت کرنے والے بنو گے، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ گے، نقصان نہیں پہنچاؤ گے، کسی کا حسد نہیں کرو گے، کسی سے بغض نہیں کرو گے، کسی کی چغلی نہیں کرو گے، کسی کا مال نہیں لوٹو گے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ یہ سارا کچھ تمہیں یہ رمضان کا مہینہ بتا رہا ہے، اب گزر رہا ہے، آہستہ آہستہ سے دیکھتے دیکھتے یہ رمضان کا مہینہ گزر جائے گا، اور کامیاب وہی شخص ہے جو رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو محسوس کریں کہ میں کس حالت میں ہوں، میں کیا ہوں، میرا ظاہر کیا ہے، میرا باطن کیا ہے۔ اللہ اکبر، میں کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں، میں کیا دکھاوے کی زندگی گزار رہا ہوں، کیا میں ریاکاری کی زندگی گزار رہا ہوں، کیا میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ سارا محاسبہ اگر ہم کریں گے، اور دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اگر خود پر انگلی اٹھائیں گے، اپنے نفس کو دیکھیں، اپنے دل کو دیکھیں، اپنی کیفیت کو، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو اگر ہم نظر ڈالیں گے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ میں آخر میں اس مسجد کی کمیٹی اور امام صاحب کا دل کی امی کے گہرائیوں سے ان کا شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع عنایت فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حال پر کرم فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کی اس بابرکت مہینے میں اے اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ عبادت